خوبصورت عمارتوں کو مسمار کیا جا رہا تھا، وہ کون تھا جو اس ملک کی عزت بچانے کے لیے اپنا لہو پا رہا تھا؟ آج تم ہم سے سند و وفا مانگتے ہو اور سورج سے زیادہ روشن تحریک آزادی میں ہمارے کردار کو مثبت نگاہوں سے دیکھتے ہو، تو پھر آؤ سنو، ہم اس ملک کے رکھوالے اور محافظ ہیں، احسان فراموش تم ہو۔ دیکھو اپنے ماضی کو، جب تم انگریز کے جنگل میں جھگڑے ہوئے تھے، سانس لینے کی تم کو مہلت نہ تھی، اس وقت اس ملک کی گود میں پرورش پانے والا کوئی مائی قرار انگریز کی حکومت کے سامنے آواز اٹھانے والا نہیں تھا۔ دیکھو ہماری بے باکی کو، جس نے سب سے پہلے آواز اٹھائی وہ شہر کے انسان، خدا تک انسانیت کا مسیحا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا فرزند شاہ عبدالعزیز تھا۔ شاہ عبدالعزیز کی آواز کیا تھی؟ شاہ عبدالعزیز کی آواز یہ تھی کہ انگریز کے خلاف جہاد کیا جائے اور ملک ہندوستان کو آزاد کیا جائے۔ اسی آواز کے سامنے علماء دیوبند اور علماء ہند اپنے سروں پر کفن باندھ کر انگریز کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے نکل پڑے۔ پھر تاریخ نے دیکھا کہ علماء کرام کو توپ کے منہ پر باندھ کر گولا اتار دیا جاتا۔ خدا کی قسم علماء کرام کے گوشت کے لوتھڑے ہو گئے اور فضائے آسمانی پھول سے رنگین ہو گئی۔ پھر تاریخ نے یہ بھی دیکھا کہ علماء کرام کے جسموں کو تانبے سے ڈالا گیا، علماء کرام کے جسموں کو تانبے سے ڈال دیا گیا، پھر آگ میں ڈال دیا گیا۔ پھر لمحات تاریخ نے یہ بھی دیکھا کہ لاہور کی شاہی مسجد کے سکن میں انگریز نے پھانسی کا پھندا بنوایا تھا۔ ایک دن میں 80 علماء کرام کو پھانسی دے دی جاتی تھی۔ پھر علماء کرام کو تندوروں میں ڈال دیا گیا اور کہا گیا مولویو صرف ایک مرتبہ یوں کہہ دو کہ 1857 کی جنگ آزادی میں لکھی سے چھوڑ دے جاؤں گے۔ خدا کی قسم علماء کرام آگ میں پڑ گئے لیکن انگریز کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ میرے دوستوں، اتنی شدید قربانیوں کے بعد یہ ملک ہندوستان آزاد ہوا۔ اگر یوں کہوں کہ علماء کرام کے خون سے سرزمین ہند کو دھویا گیا تو مبالغہ نہیں ہو سکتا۔ کہیں سید احمد شہید بنے ہوئے اپنے خون کا نذرانہ پیش کرتے دکھائی دیں گے، کہیں شاہ اسماعیل شہید اپنے خون سے بالا کوٹ کے پہاڑ کو رنگین کرتے دکھائی دیں گے، کہیں ارادت مندان باصفا حضرت گنگوئی اور حضرت نانوتری کی جنگی سرکردگی ملے گی، کہیں شیخ الہند شیخ الاسلام شمشیر پرخارے کی طرح نظر آئیں گے، جبکہ شیخ الہند ہیں جنہوں نے انگریز کے خلاف ایک علم کی تحریک چلائی تھی جسے دیکھ کر عقل انسانی حیران و شرم